الفاتحہ۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی محمد و آلہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ بلند تر صلوات۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم خالق اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں سید سجاد کے صدقے میں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مولا جتنے بھی پریشان حال ہیں مشکل کشا کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا مولا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما۔ یا مولا علی والوں کا بول بالا فرما۔ مولا کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما۔ وہ منظر ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا جلد سے جلد کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کل جو گفتگو سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہ کی مظلومیت پر جو کی گئی خانقاہ پنجتن میں کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے گھر کے دروازے کو آگ لگائی گئی اور وہ جلتا دروازہ سیدہ پر گرایا گیا، جس کی وجہ سے جناب مولا محسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ مگر کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہوا، اب میں نہیں جانتا کہ اعتراض انہوں نے کیوں کیا، مگر پھر بھی اگر انہوں نے اعتراض کیا ہے تو اعتراض کا جواب دینا ضروری ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم یہ مانتے ہی نہیں کہ مولا علی کے ہوتے ہوئے، مولا علی مشکل کشا کے ہوتے ہوئے کوئی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ پہ کوئی اس طرح سے ظلم و ستم کر جائے، کوئی سیدہ کا در جلا جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہی یہ تو مولا علی ہے جو خیبر شکن ہے، جو فاتح ہے احد و بدر ہے، جو خندق کا ہیرو ہے، یہ تو وہی علی ہے۔ اس علی کے ہوتے ہوئے کیسے سیدہ کائنات پہ ظلم و ستم ہوتے رہے؟ آج اسی پہ مختصراً گفتگو ہوگی اور کوشش یہی رہے گی کہ 15 سے 20 منٹ کے اندر میں مختصر جواب دے سکوں اور مدلل جواب دے سکوں، مضبوط جواب دے سکوں۔ یہ سوال جو ہو رہا ہے یہ جہالت پہ مبنی سوال ہے، مگر پھر بھی سوال ہے تو جواب دینا ضروری ہے۔ ہم سوالوں سے گھبرانے والے نہیں، ہم جب موت سے نہیں گھبراتے تو کسی سوال سے کیوں گھبرائیں گے؟ زندگی دی ہے تو بس علی کے لیے، زبان خدا نے دی ہے تو مدحت علی کے لیے، جرت خدا نے دی ہے تو حق کے زہرا کی طرفداری کے لیے، اور آنسو اگر آنکھوں میں بسے ہوئے ہیں تو یہ غم حسین کے لیے۔
لہٰذا اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں چاہیے، کوئی بندہ بات سن کے اسے تکلیف ہو جائے، بے شک پہلے جو بیان ہوتے رہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہوتے رہیں گے، مگر اس میں لہجہ تھوڑا سخت تھا بے شک، مگر آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ کسی کو تانا دینے کے لیے نہیں، کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں۔ میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی، میں آج جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں مجھے تو اطمینان ہے ہی ہے، مگر کچھ مولائی بھی ہیں جن کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ مولا علی کے ہوتے ہوئے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، چلو ہم مان لیتے ہیں، مگر سوال ان کے ذہن میں بھی کھٹکتا ہے۔ مولائی اعتراض نہیں کرتے، مگر کچھ ایسے ہیں بندے جو اعتراض کر جاتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سوال جو کیا جاتا ہے کبھی نبیوں کے لیے کیوں نہیں کیا گیا؟ میں گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں آدم علیہ السلام سے، جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا۔ جناب آدم علیہ السلام کے ہوتے ہوئے جناب آدم کے دونوں بیٹے آپس میں لڑ پڑے، ایک ظالم ہوا ایک مظلوم ہوا۔ یہ کہتے ہیں مولا علی نے تلوار کیوں نہ اٹھائی، مولا علی نے بدلہ کیوں نہ لیا؟ کیا جناب آدم علیہ السلام نے بدلہ لیا اپنے بیٹے کا؟ جو مظلوم قتل کر دیے گئے، جو جناب حابیل کو قتل کیا گیا، جو قابیل نے کیا، کیا اس قابیل کے خلاف آدم علیہ السلام نے تلوار اٹھائی؟ نہیں اٹھائی، کیونکہ ظالم کے خلاف جب آواز اٹھائی جاتی ہے تو ظالم کے بدلے میں اس پہ ظلم نہیں کیا جاتا، صبر ہوتا ہے۔ جب کوئی ظلم کرے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، اس پہ صبر ہوتا ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو موقع پہ ہوتا ہے، ایک معجزہ، دوسری جنگ، تیسرا صبر۔ یہ تینوں چیزیں بے وقت نہیں ہوتی۔ جب تک سرکار مدینہ مکہ شریف میں تھے، ایک بھی جنگ دکھاؤ، ایک جنگ دکھاؤ، یا کوئی یہ دکھا دے کہ کسی ایک نے تلوار بھی نکالی ہو، نہیں۔ کیوں؟ وہ موقع نہیں تھا جنگ کا۔ جب نبوت پہ، جب منصب پہ کوئی حرف آئے، منصب پہ اگر، عہدے پہ اگر کوئی حرف آئے تب معجزہ دکھایا جاتا ہے۔ مکے کے اندر مکے کے کفاروں نے نعوذ باللہ رسول اللہ کو چیلنج کیا، آپ کی اب نبوت پہ بات آ گئی، آپ کے منصب پہ بات آ گئی۔ چیلنج کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اس فلاں پیڑ کو، جاڑ کو حکم کریں کہ آدھا اپنی جگہ پہ رہے، آدھا ہوا میں پرواز کرتا ہوا، اور اس کا ہر پتا آپ کے نام کی تسبیح پڑھتا ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوا وہ آئے، وہ آپ کے خدا کا کلمہ پڑھتا ہوا آئے۔ اب بات یہاں پہ معجزہ دکھانا ہے، یہاں پہ شرط معجزے کی پوری ہو رہی ہے، کیونکہ بات جنگ کی نہیں، عہدے کی ہے، منصب نبوت کی ہے۔ اس نے معجزہ مانگا، سرکار آواز دیتے، او میرے کلمہ پڑھنے والے آؤ، اسے مار دو، یہ مجھ سے معجزے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، مارو اسے۔ تو کیا ہوگا؟ اس کا سوال تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے، سوال کا جواب تو نہیں ملا نا۔ اس نے مانگا کیا؟ اگر اس کے بدلے میں اسے نعوذ باللہ تلوار اور بھالے دیے ہوتے تو کیا ہوتا؟ آج دین نہ پھیلتا۔ اس وقت معجزہ دکھانا ضروری تھا، کیونکہ نبوت پہ بات تھی، منصب پہ بات تھی۔ رسول اللہ سے اس نے ڈیمانڈ کی، اگر آپ نبی ہیں تو اس فلاں پیڑ کو آواز دیں۔ رسول اللہ نے آواز دی، پیڑ آدھا اپنی جگہ پہ رہا، جاڑ آدھا اپنی جگہ پہ رہا، جیسے اس نے ڈیمانڈ کی تھی ویسے ہی وہ پیڑ اڑتا ہوا سرکار کے قدموں میں آ کے رہا۔ اور آپ نے تو سبحان اللہ کہا، اس وقت مشرکوں نے کیا کہا جانتے ہو؟ مشرکوں نے کہا نعوذ باللہ اس کا جادو تو اتنا خطرناک ہے کہ جاڑ پر بھی چلتا ہے۔ سرکار کا جو منصب تھا وہ تو منصب رہا ہی رہا۔ کسی نے انکار کر دیا تو جس کا منصب ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ انکار کرنے والا مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ ایک ملعون نے آ کے ڈیمانڈ کی، اگر آپ نبی ہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ نبی تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اگر آپ سچے نبی ہیں۔
سرکار نے اپنی انگشتری کا اشارہ چاند کی طرف کیا، چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ منظر مکے کے کافروں مشرکوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ نے ماشاءاللہ کہہ دیا۔ مشرکوں نے کہا کتنا بڑا جادوگر ہے، اتنا خطرناک جادوگر ہے، اس سے بچ کر رہو، اس کا جادو تو چاند پر بھی چلتا ہے۔ سرکار کا جو منصب تھا وہ آپ نے بتایا، میرا منصب یہ ہے۔ مکے میں جب تک رہے ایک بھی جنگ نہ ہوئی۔ جنگ ہوئی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد، ہجرت کے بعد۔ وہاں پہ بہت کم معجزے دکھائے۔ مکے میں معجزے کے علاوہ کچھ نہ تھا، کیونکہ یہاں پہ جنگ کی شرطیں پوری نہیں ہوتی۔ جنگ تب ہوتی ہے جب بندے اکٹھا ہو، بندے ہی نہ ہو جنگ لڑنے کے لیے، لڑی کس سے جائے؟ کون ساتھ دے گا سرکار کا؟ شیب ابی طالب میں رسول خدا نے اتنی مشقتیں اٹھائی، کیوں اٹھائی؟ جو رسول فرش پہ بیٹھ کے آسمان میں لہراتا ہوا چاند 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، وہ ان مکے کے مشرکوں کی اشارے سے، انگلی سے گردن جدا نہیں کر سکتا؟ آپ نے کیوں نہ کی؟ چلو جواب دو مجھے، جو سوال کرتے ہیں کہ مولا علی کے ہوتے ہوئے یہ کیوں ہوا۔ تو سرکار کے پاس یہ اختیار تھا جو اللہ نے دیا، اس اختیار کے باوجود آپ نے ہجرت کیوں فرمائی؟ مولا علی کو بستر پہ کیوں سلایا؟ مشیت الہی کو بندے سمجھتے نہیں ہیں، منصب نبوت کو، منصب امامت کو بندے سمجھتے نہیں۔ اگر سمجھ جاتے تو انہیں مظلومی فاطمہ زہرا کا پتہ چل جاتا کہ سیدہ کائنات اتنی بڑی مظلومہ ہے۔ اس وقت جب سیدہ کا در جلانے آئے تھے لوگ، کون تھا مولا علی کے ساتھ؟ پڑھو بخاری میں لکھا ہوا ہے صاف صاف کہ لوگوں نے مولا علی سے منہ پھیر لیے تھے۔ لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر بخاری میں، اگر نہ لکھا ہو میرا لہو معاف، جس چوک پہ چاہو مجھے سزا دو۔ بخاری میں ان آنکھوں سے میں نے الفاظ پڑھے، کیا ان لوگوں نے نہیں پڑھے؟ ہے ہی نہیں کوئی مولا علی کے ساتھ مولا علی جنگ کرے۔ اگر مولا علی اس وقت ہتھیار اٹھا لیتے، جانتے ہو آج تاریخ میں کیا لکھا جاتا؟ تاریخ کیا لکھتی؟ تاریخ یہ نہ دیکھتی کہ یہ علی ہے، یہ مصطفیٰ کے داماد ہے، یہ امامت میں سب سے پہلے امام ہے رسول اللہ کے بعد۔ تاریخ کیا لکھتی؟ کہ علی نے مسلمان مار دیے، بے گناہ مسلمان۔ ادھر سرکار دنیا سے گئے، ادھر نعوذ باللہ علی تو ظالموں میں سے ہو گئے، نعوذ باللہ۔ مورخوں کے ہاتھوں میں کوئی یہ شرم و حیا والی بات نہیں ہے، کچھ بھی لکھ دیتے ہیں وہ۔ میں نے اسی لیے چہلم میں جو مجلس پڑھی تھی، اسی لیے میں نے تاریخ اور قرآن کا فرق بتایا تھا۔ قرآن کچھ اور کہتا ہے، تاریخ کچھ اور کہتی ہے۔ قرآن نے جس سے منصب امامت دیا، لوگوں نے اس منصب امامت کو سمجھا ہی نہیں۔ امام حسن کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا کہ پانی میں زہر ہے؟ کیوں پیا؟ امام کو پتا تھا، یا کوئی یہ بدبخت اگر کوئی کہ امام کو پتا ہی نہیں تھا تو پھر وہ امام کیسا؟ امام تو وہ ہوتا ہے کہ آپ ذہن میں ارادہ کرو، ادھر امام کو پتا چل جائے۔ مولا حسن علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا، اللہ نے پاور دیا، آپ کو پتا تھا، کیوں ہوا؟ چلو میں اگلی بات اس سے کروں۔ یہ کہتے ہیں مولا علی کے ہوتے ہوئے سیدہ پہ ظلم کیسے ہوا؟ میں کہتا ہوں امام حسین کے ہاتھوں میں جناب علی اصغر کو تیر کیسے لگا؟ کیسے تیر لگا؟ یہ وہی حسین ہے جن کے لیے جنت سے فرشتے جوڑے لے کے آتے تھے کپڑے کے؟ یہ وہی حسین ہے نا جن کے لیے رسول اللہ نے اپنی نماز کو طویل کر دیا؟ یہ وہی حسین ہے نا کہ جن کے یہ وہی حسین ہے نا کہ جن کے دروازے پر ملائکہ کا سردار جناب جبرائیل علیہ السلام فقیر بن کے آتے تھے۔ کوئی فرشتہ اسیر بن کے آتا ہے تو کوئی یتیم بن کے آتا ہے۔ امام حسین اتنے بڑے صاحب اختیار ہیں، اس کے باوجود جناب علی اصغر کو، سامنے کی آپ بات کر رہے ہیں، مولا حسین کی گود میں جناب علی اصغر کو تیر لگا۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جناب علی اصغر کو مولا حسین کے ہاتھوں میں تیر لگا؟ سمجھ آتا ہے؟ یہ سمجھ آتی ہے کہ جناب علی اکبر کو مولا حسین کی آنکھوں کے سامنے برچھی ماری گئی؟ سمجھ آتا ہے؟ امام حسن علیہ السلام کو امام حسن کی بیوی نے زہر دیا؟ سمجھ آتا ہے؟
اور ایک مرتبہ نہیں، 2 روایتیں ہیں، ایک میں 7 مرتبہ، ایک میں 9 مرتبہ زہر دیا گیا امام حسن علیہ السلام کو۔ سمجھ آتا ہے کہ امام حسن کو زہر دیا گیا اور آپ کی بیوی نے اتنا قریب، یہ سمجھ آتا ہے۔ وہ بات تو میں بالکل جلدی سمجھ آ گئی کہ طائف میں سرکار کو پتھر لگے۔ مولا علی سے بڑا مشکل کشا کون ہے جانتے ہو؟ اللہ۔ اللہ نے رسول خدا کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ میں اللہ نے جس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہو، بتاؤ کیا اسے ہوا بھی کوئی خروچ پہنچا سکتی ہے؟ اللہ جیسا محافظ ہوتے ہوئے طائف میں رسول خدا کو پتھر کیسے لگا؟ سوال کا جواب بنتا ہے 2 جواب۔ اللہ کے ہوتے ہوئے احد میں سرکار کا دندان مبارک شہید کیسے ہوا؟ اٹھاؤ بخاری اور پڑھو، اٹھاؤ مسلم اور پڑھو، اٹھاؤ مدارج النبوت، تاریخ کی جس میں احد کا واقعہ لکھا ہے اٹھا کے پڑھ لو۔ اللہ جیسا مشکل کشا جس کا محافظ ہو مصطفیٰ کا، اس اللہ کے ہوتے ہوئے رسول خدا کو خروچ کیسے آ گئی؟ اس اللہ کے ہوتے ہوئے رسول خدا کو ہجرت کیوں کرنی پڑی؟ منصب امامت، منصب نبوت کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں۔ ہر مقام پہ معجزے نہیں ہوتے، ہر مقام پہ جنگ نہیں ہوتا۔ جب جنگ کی شرطیں پوری نہ ہو، جب جنگ کی شرطیں پوری نہ ہو اور معجزے کی بھی شرطیں پوری نہ ہو کہ کسی نے معجزے کی ڈیمانڈ کی ہو تو اسے معجزہ دکھایا جائے۔ جنگ کب کی جاتی ہے؟ جب دشمن چڑھ کے آئے، جنگ کے لیے آئے۔ جنگ الگ ہے، ظلم الگ ہے۔ کیسے سمجھایا جائے مسلمانوں کو؟ جنگ الگ چیز ہے، ظلم الگ چیز ہے۔ کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا ہے۔ جنگ کے لیے بھلا کوئی بندہ، کوئی انسان اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے، گھر کی عورتوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام ایک مقصد کے لیے نکلے تھے، انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ نام انہوں نے جنگ کا دیا، حالانکہ ہوا ہے ظلم۔ ظلم سمجھ آتا ہے۔ مولا حسین نے صبر کیا، صبر اس لیے کیا کہ آپ کا تو صبر ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو منصب امامت دیا ہے۔ اگر آپ چاہتے تو معجزہ دکھا سکتے تھے، مگر وہ معجزہ دکھانے کی شرطیں پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے ڈیمانڈ کب کی؟ کب ڈیمانڈ کی اس نے؟ سید سجاد جب چلے ہیں کربلا سے شام کی طرف، کربلا سے شام کی طرف ایک مومن درمیان میں راستے میں مولا کو مل گیا۔ مولا یہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ امام ہیں اور یہ حال آپ کا؟ خدا کی عزت کی قسم، امام علیہ السلام نے زنجیر کو دیکھا بھی نہیں، جھنکا مارا، زنجیریں کھل گئی۔ آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے ہم مجبور ہیں؟ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، مگر اللہ چاہتا ہے کہ ہم ہمارا صبر کا امتحان دیں۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، مگر صبر کا امتحان دینا ضروری ہے۔ مولا حسین کو کربلا میں اختیار دیا تھا اللہ نے، مگر آپ نے صبر کیا۔ صبر اس لیے کیا کہ یزیدیوں کے اندر جو مسلمانوں کا لباس اوڑھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے اندر جو چھپے ہوئے دشمن اسلام ہیں، ان کا چہرہ مسلمانوں کے عوام کے سامنے آ جائے۔ زمانہ ان ظالموں کا چہرہ دیکھ لے۔ اگر مولا علی تلوار اٹھا لیتے، کیا لکھتا مورخ؟ علی نے موقع ہی نہیں دیا جی، ان کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا ایسا، بس وہ تو بات کرنے کے لیے دروازے کے باہر آئے تھے، علی نے تو تلوار اٹھا کے انہیں مار دیا۔ مگر مولا علی نے آخری وقت تک صبر کیا، آخری وقت تک صبر کیا۔ لوگ ظلم پہ ظلم کرتے رہے، آل محمد صبر کرتے رہے۔ سرکار نے مکے میں وہ کون سا ظلم ہے جو رسول خدا پہ نہ ہوا؟ بتاؤ۔ گلیوں سے جب نکلتے تھے سرکار پتھر مارے جاتے تھے، سرکار کے راستے پہ کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ نعوذ باللہ سرکار کو مکے کے مشرک نعوذ باللہ تانے دیتے تھے، گالیاں دیتے تھے۔ اللہ جیسا مشکل کشا ہوتے ہوئے رسول خدا نے یہ مشقتیں جھیلی، کیوں؟ آگے سے آپ کو کیسے بچوں جیسی باتیں کرتے ہو، اللہ کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہوا؟ ہے نا بیوقوفی والی باتیں۔ مکے کے اندر جنگ کی شرطیں پوری نہیں تھی، اس لیے معجزہ دکھایا۔ معجزے کی شرطیں پوری ہو رہی تھی۔
مدینے میں معجزے کی شرطیں نہیں، جنگ کی شرطیں پوری ہو رہی تھی، کیونکہ اب لشکر مکمل ہوا، اب جنگ کے لیے تیار ہو چکے ہیں مسلمان۔ مگر پھر بھی کیا کہا جائے، کچھ مارکے میں مسلمان بھی رسول خدا کو چھوڑ کے بھاگتے رہے، کیا کہا جائے۔ معجزے کی شرطیں پوری نہ ہو اور جنگ کی شرطیں پوری ہو تو معجزہ نہیں، جنگ کی جاتی ہے۔ نہ جنگ کی شرطیں پوری ہو نہ معجزے کی، تیسری شرط یہ ہے کہ صبر کیا جائے۔ مدینے کے اندر رسول خدا کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد نہ جنگ کی شرطیں پوری ہو رہی تھی، مولا علی کے ساتھ تھے کون؟ گن چن کے بندے تھے، پورا مدینہ خلاف تھا۔ میں نام نہیں لوں گا، میں کسے گن کے کسے بتاؤں گا، کتنے لوگوں کو میں گن کے بتاؤں گا۔ اکثریت نے رسول خدا کا جنازہ چھوڑا، اکثریت نے مولا علی سے منہ موڑا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت میں جو خطبہ دیا، کیا سمجھ کے آپ نے خطبہ دیا تھا؟ اس لیے کہ آپ کی نگاہ قیامت تک کے منظر دیکھ رہی تھی۔ جس کی نگاہ قیامت دیکھ رہی ہو، اس کی نگاہ نے اپنے جانے کے بعد کچھ لمحات نہیں دیکھے۔ فرائض السمتین کے اندر میں نے کل حوالہ دیا تھا، ایک اور کتاب کا حوالہ لے لیجئے، ینابع المودت، یہ مفتی اعظم ہے قسطنطنیہ کے شیخ سلیمان حنفی، ان کی کتاب ہے۔ یہ جملے بھی میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھے۔ رسول خدا نے مولا علی سے فرمایا کہ یا علی، میں قسم کھا لیتا ہوں، یہ منبر رسول کی شبیہ ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی عزت کی قسم، رسول خدا کی نبوت کی قسم، مولا علی کی ولایت کی قسم، سیدہ کی عصمت و طہارت کی قسم، حسن مجتبیٰ کی سخاوت کی قسم، مولا حسین کی شجاعت کی قسم، رسول خدا نے مولا علی سے فرمایا یا علی، تم پہ میرے بعد ظلم و ستم ہوں گے، تم پہ میرے بعد مصائب ڈھائے جائیں گے، مگر تم صبر کرنا، تم صبر کرنا، تم صبر کرنا۔ کہے رسول خدا اور علی اسے پورا نہ کرے۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے مولا علی کو؟ ان صحابہ جیسا صحابی تم نے سمجھ رکھا ہے جو رسول خدا کو میدان میں چھوڑ کے بھاگتے تھے؟ یہ علی نفس رسول ہے، یہ علی جس علم کے شہر کا نام مصطفیٰ ہے، اس شہر کے دروازے کو علی کہتے ہیں۔ جس حکمت کے گھر کو مصطفیٰ کہتے ہیں، اس حکمت کے گھر کے دروازے کو علی کہتے ہیں۔ اگر سوال مصطفیٰ ہے تو جواب کو علی کہتے ہیں، اگر کلام مصطفیٰ ہے تو تفسیر کو علی کہتے ہیں، اگر آیت مصطفیٰ ہے تو ترجمے کو علی کہتے ہیں۔ لوگوں نے نہ مصطفیٰ کو سمجھا ہے نہ علی حیدر کرار کو سمجھا۔ نہ جنگ کی شرطیں پوری ہو رہی تھی نہ معجزے کی، اب تیسری چیز باقی تھی، صبر۔ اور مولا علی نے صبر کیا۔ تلوار اٹھا لیتے، زمانہ کہتا کہ مسلمانوں پہ علی نے ہاتھ اٹھا لیا، مسلمانوں کو علی نے بے گناہ بے وجہ قتل کر دیا، ان کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ علی نے صبر کر کے زمانے کو بتایا کہ جب آل محمد صبر کرنے پہ آتے ہیں تو اتنا صبر کرتے ہیں کہ اپنا گھر تک جل جائے تو صبر کرتے ہیں، سیدانیوں کی چادریں اگر لوٹ جائے تو سید صبر کرتے ہیں، 6 مہینے کا پیاسا بچہ اگر گود میں شہید کر دیا جائے تو سید صبر کرتے ہیں، زمانے کے امام کے سامنے سیدانیوں کی چادر اگر لوٹی جائے تو سید صبر کرتے ہیں۔ صبر کرنے پہ آئے تو سید اس حد تک صبر کرتے ہیں۔ صبر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑے ہوئے منافق چھپے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں، صحابہ کی صفوں میں جو منافق گھسے ہوئے ہیں، لوگوں کو ان منافقوں کا چہرہ سامنے نظر آ جائے۔ کیا سمجھا ہے تم نے حکمت علی کو؟ سیدہ کس لیے دربار میں تشریف لے گئے تھے؟ ایک باغ کے لیے؟ جو عالمین کی ملکہ ہے وہ باغ کے لیے دربار میں جائیں گے؟ نہیں، باغ کے لیے نہیں۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں، یہ جتنے ہیں، بتاؤ علی ولی اللہ تمہیں کس وجہ سے تم نے پڑھا؟ حق زہرا کی وجہ سے۔ زمانہ جاؤ ڈھونڈو جا کے، جتنے یہاں بیٹھے سارے علی ولی اللہ پڑھنے والے۔ وجہ حق زہرا، شہادت زہرا، مظلومیت زہرا۔ جاؤ زمانے میں پوچھو جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، جو مذہب شیعہ اختیار کرتے ہیں، پوچھو ان سے کیوں تم علی ولی اللہ پڑھتے ہو؟ 99% بندے کہیں گے کہ ہمیں حق زہرا نے علی ولی اللہ پڑھایا۔ لوگوں کو اب بھی حکمت سمجھ نہ آئی؟
12 اماموں کی محنت ایک طرف، اکیلی سیدہ زہرا کی محنت ایک طرف۔ 12 اماموں نے بھی محنت کی، صبر کیے۔ کون سا امام ہے جو شہید نہ ہوا؟ مولا علی شہید ہوئے، مولا حسن مجتبیٰ پہلے حسن سے 11ویں حسن تک شہید ہوئے، کسی کو تلوار کسی کو زہر۔ ایک امام اللہ نے باقی رکھا ہے، جو آج یہ جو بندے اعتراض کرتے الٹا سیدھا، امام انہیں آ کے سارا حساب کتاب پورا کریں گے ان کا۔ تم ہماری دادی کے بارے میں سوال کرتے ہو، سید اپنے آپ کو تم کہتے ہو، اور سوال خود اپنی دادی کے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ان پہ ظلم ہوا؟ چلو بات جب شیعہ کی کتاب کی تھی تو الگ تھی، سنیوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہے، اور پھر تم کہتے ہو مصنف ابن ابی شیبہ یہ کوئی دودھ پیچھے بچے تھے؟ بتاؤ کیا یہ گھاس کھاتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ ان کے پاس ذہن نہیں تھا، انہوں نے کیوں لکھا؟ چلو یہ تو ان کے پاس نہیں تھی عقل، اگر آپ کے ذہن میں یہ جو بچوں والی باتیں ہیں، ایک بندے نے کل کامنٹ کی یوٹیوب پہ، کہتا ہے کہ کیسی بچوں والی بات کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدہ پہ ظلم ہو جائے؟ میں نے کہا تمہیں شرم تو آنی چاہیے، تم لوگوں کی سب سے بڑی جہالت ہی یہی ہے۔ مجھے پوچھتے ہیں کہ عقیدہ کیا ہے تمہارا؟ عقیدہ میں عقیدہ بتا دیتا ہوں اور گفتگو تمام۔ عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا کلمہ شہادت ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ واشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی حجۃ اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ یہ ہمارا کلمہ شہادت ہے۔ ہمارے امام 12 ہیں، پہلے مولا علی، دوسرے امام حسن، تیسرے مولا حسین، چوتھے سید سجاد، 5ویں محمد باقر، 6ٹھے صادق آل محمد، 7ویں امام موسیٰ کاظم، 8ویں امام علی رضا، 9ویں امام محمد تقی، 10ویں امام علی نقی، 11ویں امام حسن عسکری، اور 12ویں امام مہدی علیہ السلام۔ درود بر محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ فقہ ہماری فقہ ہے جعفریہ ہے، نسبت ہماری قادری، قلندری اور ہر اس ولی سے جو اپنی زندگی میں ذکر علی کرتا رہا ہو، ہر اس ولی سے نسبت، تولا محمد و آل محمد سے، مودت محمد و آل محمد سے، تبرہ اہل بیت کے دشمنوں پہ، ولایت علی کے منکروں پہ، عزاداری کے منکروں پہ، حق زہرا کے غاصبوں پہ، مظلومی سیدہ کائنات کے منکروں پہ، مظلومیت امام سید سجاد کے منکروں پہ، جس نے انکار کیا کہ کوئی ظلم ہی نہیں ہوا آل محمد پہ، اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ جو ولایت علی کا انکار کرے اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ عقیدہ ہمارا بالکل صاف اور شفاف ہے۔ بندے آدھی چیز سنتے ہیں، 2 منٹ 3 منٹ کی کلپ سنتے ہیں، ہمیں پوچھتے ہیں عقیدہ کیا ہے؟ وہ مکمل سن لو، عقیدہ پتہ چل جائے گا۔ ابھی تک تو پوچھا نہیں تم نے عقیدہ کیا ہے، حق زہرا بیان کیا۔ کچھ لوگ، مجھے ایک بندے نے میسج کیا، ہمیں افسوس ہے کہ ہم آج تک آپ کو سچا سمجھ کے سنتے رہے۔ میں نے کہا تمہیں یہ پتہ نہ چلا کہ میرا عقیدہ کیا ہے اور تم سنتے رہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ میں نے ابھی تک جو پڑھا تم خود دل سے اس کی تصدیق کر رہے تھے، تم خود اسے تسلیم کر رہے تھے کہ یہ حق کہہ رہا، کیونکہ دلیل میں دے رہا تھا نا، آیتیں پڑھ رہا تھا نا، کتابیں دکھا رہا تھا نا۔ اب جب میں نے حق زہرا بیان کیا، اس میں بھی کتابیں دکھائی، اس میں بھی دلیلیں دی، پھر موت کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے منصب امامت کو، منصب عصمت کو نہیں سمجھا۔ ہمارا عقیدہ عصمت، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، سارے کے سارے اس خاندان کے محمد، سارے کے سارے اس خاندان کے علی ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ عصمت ہے۔ ان سب ہستیوں سے اللہ نے نجاست کو کوسوں دور رکھا ہے، کیا نہیں، دور ہی رکھا ہے۔ یہ جب سے آئے تب سے عصمت کے مالک ہے، یہ طہارت کے پیکر ہیں، یہ اس کا مظہر ہے، یہ اس کا مظہر ہے۔ اگر وہ ظاہر نہیں ہوا تو اس کے مظہر کے لیے، اس کی پہچان کے لیے اللہ نے ان چہروں کو کائنات کے سامنے رکھا ہے کہ پہچان لو اسے۔ جس نے انہیں پہچانا سمجھ لو اسی نے اسے پہچانا، جس نے انہیں نہ مانا، نہ پہچانا، نہ جانا، پھر اس کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو یاد رہے
صبر کیا ہے آل محمد نے. کربلا میں امام حسین نے اس لیے صبر کیا, وہ معجزہ دکھا سکتے تھے. جناب عباس تو ہو بہو تصویر تھے علی کی, وہی قد, وہی جلال, وہی روب, وہی بازو, وہی دبدبا. ذوالفقار اگر ہاتھ میں لے لے تو لگتا ہے جیسے علی آ گئے. گھوڑے پہ سوار ہو کے جب گھوڑا تیز کرتے ہیں تو وہی چنگاریاں نکلتی ہیں جو علی کے گھوڑے سے نکلتی تھی. یہ علی ہو بہو تصویر علی کی, اور اس علی کے ہوتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے کہ بی بی سکینہ پیاسی رہ جائے؟ وہ صبر کا مقام تھا. لوگوں سمجھو, آل محمد کی مظلومیت کو سمجھو. 12 ربیع الاول بالکل قریب ہے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سرکار 12 کو ہی تشریف لائے, 12 کو ہی دنیا سے تشریف لے گئے. تو افسوس کی بات نہیں ہے, آپ کو سرکار کا آنا یاد رہا, جانا بھلا دیا. سونا جب بندے کو لوٹری لگتی ہے, اگر کسی کو 10 کلو سونے کی لوٹری لگے وہ کتنا خوش ہوتا ہے, کتنا خوش ہوتا ہے. اس کے کئی ارمان ذہنوں میں جاگتے ہیں, میری بچی کی شادی کرا دوں گا, میرے بچوں کے لیے گھر کر دوں گا, میں اس کے لیے وہ کروں گا, اسے یہ دوں گا, یہ دوں گا, وہ دوں گا. دوسرے دن پھر لوٹری, اسے دوسرے دن پھر ایک نئی پوسٹ آ جائے کہ معذرت, سوری, یہ آپ کے لیے نہیں تھا بلکہ آپ کے پڑوسی کے لیے تھا. وہ آنے کی خوشی یاد رہے گی یا اس کے جانے کا غم ذہن میں رہے گا؟ جواب دے کے بتاؤ. جانے کا غم رہے گا. تمہیں سرکار کے آنے کی خوشی یاد رہی, جانے کا غم کیسے بھلا دیا؟ جو کائنات میں سب سے بڑی انمول چیز تھی. سونا تو پھر سونا ہے, یہ تو ہاتھ کا میل ہے. سونا تو دنیا کی دولت ہے نا. اللہ فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ مال اور اولاد تمہاری دنیا کی زینت ہے. سب سے بڑی دولت کائنات کے اندر محمد مصطفیٰ, سب سے بڑی قیمتی شے. مسلمانوں کو سب سے بڑی لوٹری ہی یہی لگی کہ اسے رسول وہ ملا جو رسولوں کا سردار ہے, اسے امام وہ ملا جو اماموں کا سردار ہے. اور پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں تو بس آنے کی خوشی, آنے کی خوشی. اچھی بات ہے, سرکار کے آنے کی خوشی ہونی چاہیے. اللہ جب اس دن خوش ہوا, بندے کیوں نہ خوش ہو؟ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے نہ مولا حسین کا غم منایا. جس کے نصیب میں غم حسین ہی نہ ہو, بھلا اسے حسین کے نانا کا غم کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا اسے جسے سیدہ کے غم کی تمیز نہ ہو؟ اسے سیدہ کے بابا کے غم کی تمیز کیسے ہوگی؟ جسے علی مرتضیٰ کے غم کی تمیز نہ ہو, اسے علی مرتضیٰ کے مولا کے غم کی تمیز کیسے ہوگی؟ لوگ مسلمان آج صرف خوشیاں ہی منانا چاہتے ہیں. 2 چیزیں ہیں, ایک خوشی, ایک غم. خوشی وہ جس میں آل محمد خوش ہو, غم وہ جس میں آل محمد غمگین ہو. مولا بحق محمد و آل محمد اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. صلوات پر محمد و آل محمد.